للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کے جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی گالی کو معاف فرما، یا اللہ چغلی کو معاف فرما، یا اللہ غیبت کو معاف فرما، یا اللہ فسق کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹی قسم کو معاف فرما، یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی ہر خیانت کو معاف فرما، یا اللہ ہاتھ پاؤں کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ روحیں بیمار ہیں، یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جسم بھی بیمار ہیں، یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ سر سے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو جہنم کی قید سے رہائی نصیب فرما، یا اللہ اگر کہنے والا یا سننے والوں میں کوئی ایک بھی یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھا، یا اللہ جہنم سے آزادی کا مہینہ یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں سفارش کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اگر کہنے والا یا سننے والوں میں سے کوئی ایک بھی جہنمی لکھا ہوا ہے، یا اللہ تقدیر کے دن لکھا ہوا ہے، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ اس مجلس میں یا اللہ بہنوں بیٹیوں کی مجلس میں کوئی ایک بھی جہنمی بیٹھا، یا اللہ آزاد فرما، یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں بپا فرما، یا اللہ ہماری ہر برائی کو یا اللہ ہم سے دور فرما، یا اللہ ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہیں، یا اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یا اللہ ان کو پہاڑ جتنا بڑا بنا، یا اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو قبول فرما، یا اللہ جب آپ قبول فرماتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو پہاڑ جتنا بڑا بنا، یا اللہ احد پہاڑ سے بڑا بنا، یا اللہ جتنی عبادات کر رہے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما، یا اللہ رمضان کا مہینہ ارادوں کا مہینہ، یا اللہ گناہ چھوڑنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ نیکیوں کے ارادے کا مہینہ، یا اللہ نماز کے حوالے سے ہم گفتگو کریں، یا اللہ ہم سب کو پکا سچا یا اللہ باعمل مسلمان بنا، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ اسلام کے ہر رکن کے اوپر استقامت نصیب فرما، یا اللہ استقلال نصیب فرما، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہر بندہ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے، یا اللہ لوگ روزگار سے تنگ آ چکے ہیں، یا اللہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کا رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ یہ ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ آپ کے در کے منگتے ہیں، یا اللہ آپ کے در کے فقیر ہیں، یا اللہ آپ سے نہیں مانگنا تو کس سے مانگنا، یا اللہ ان جھولیوں میں خیرات کو بھر دے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیات دی، اب اتنے بڑے سخی اور جواد اور کریم ہیں، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ مانگنے کو پسند فرماتے ہیں، یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ ان جھولیوں کے اندر خیرات نازل فرما، یا اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری اور فقیر ہیں، یا اللہ ہم فقیروں کو تبنگر فرما، یا اللہ ہم فقیروں کو غنی فرما، یا اللہ اپنی جناب سے رزق حلال وافر نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ بنا،
یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنے در کے علاوہ کبھی کسی کے آگے جھکنے کا موقع نصیب نہ فرما، یا اللہ ہم سب کی، یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ صرف اپنے در کا سوالی بنا، یا اللہ غیروں کے آگے کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، یا اللہ زوال نعمت سے بچا، یا اللہ زوال نعمت سے بچا، یا اللہ رزق حلال اتنا فراہ نصیب فرما کہ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہو، یا اللہ ہم سب کا ہاتھ اوپر والا ہاتھ ہو، یا اللہ کبھی نیچے والا ہاتھ نہ ہو، یا اللہ ہماری زکاتوں کو کروڑوں اربوں میں فرما، یا اللہ ہماری سب کی زکاتوں کو لاکھوں کروڑوں میں فرما، یا اللہ اپنی جناب سے اتنا رزق دے کہ ہم لوگوں کو اس رزق میں سے دے سکیں، یا اللہ لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ یا اللہ نکالنے والا بنا، یا اللہ لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ لوگ اپنی بیٹیوں بہنوں یا اللہ پریشان ہیں، یا اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ناخوش ہیں، یا اللہ ان کو آباد فرما، یا اللہ جن میاں بیوی میں لڑائی ہوئی ہے یا اللہ والدین کے دل کے اوپر چھریاں چل رہی ہیں، یا اللہ ان میاں بیویوں کی صلح کروا، یا اللہ جس میاں بیوی کی لڑائی ہے یا اللہ ان کی صلح فرما، یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو ساس بہو کا جھگڑا چل نکلا یا اللہ یہ بر صغیر کا معاشرہ ہے، یا اللہ جہاں جہاں ساس بہو کا جھگڑا یا اللہ ان کی صلح فرما، یا اللہ جو بہنیں اپنے گھروں میں تنگ ہیں یا اللہ ان کو فراخی نصیب فرما، یا اللہ ان کی صلح فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما، یا اللہ مودت پیدا فرما، یا اللہ الفت پیدا فرما، یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما، یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما، یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں یا اللہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، یا اللہ بچے خاندان گھر والے نافرمان ہو گئے، یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ جو بچے نافرمان ہو گئے ان کی اصلاح فرما، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو دیندار بنا، یا اللہ نیک بنا، متقی بنا، صالح بنا، با جماعت نمازی بنا، یا اللہ ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرما، یا اللہ ہم سب کے بچیوں کی اصلاح فرما، یا اللہ جو لوگ جو والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ بیٹیاں اپنے پردوں کی حفاظت چاہتی ہیں، یا اللہ اپنی عصمتوں کی حفاظت چاہتی ہیں، یا اللہ نکاح چاہتی ہیں، یا اللہ نکاح چاہتی ہیں، یا اللہ پردوں کی حفاظت چاہتی ہیں، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بیٹے پاک دامن ہیں یا اللہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ اچھے نیک متقی رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو والدین اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ تو جانتا ہے کس کس ساتھی نے کس کس دعا کا کہا یا اللہ بے اولادی کی وجہ سے ہمارے بعض بھائی پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جتنی عورتیں بانچ ہیں ان کی گودوں کو بابر فرما، یا اللہ ثمر آور فرما، یا اللہ ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جو اس مرض کا مرد اور عورت شکار ہیں یا اللہ ان کے مردوں کو دور فرما، یا اللہ ان کے مردوں کو دور فرما، یا اللہ جو والدین یا اللہ جتنے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمیں ان کا تابع فرمان بنا، ہمیں ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ وہ ہماری طرف دیکھیں اور خوش ہو جائیں، یا اللہ جو والدین بیمار اور بوڑھے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو تندرستی عنایت فرما، یا اللہ بہت سے ساتھیوں کے والدین بیمار ہیں، نوید بھائی کے والد بھی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ سجاد کی والدہ بیمار ہیں، یا اللہ جن جن کے والد اور والدہ بیمار ہیں والدین بیمار ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما صحت کے ساتھ امن کے ساتھ، یا اللہ جو والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور یا اللہ جو والدین جا چکے ہیں دنیا سے یا اللہ جو دنیا سے والدین چلے گئے ہیں قبروں میں پڑے ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ یہ ان کے بیٹے بیٹیاں یا اللہ یہ ان کی اولادیں
آج آپ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ والد محترم کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ والدہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جتنے والدین فوت ہو گئے یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی میت کے لیے دعا کرتا ہے، اس میت کو اطلاع کی جاتی ہے کہ تیرے فلاں بھائی نے تیرے لیے دعا کی ہے، تیرا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیا گیا۔ یا اللہ یہ سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ دادا دادی، نانا نانی، پھپھو پھپھا، خالو خالہ، ماموں ممانی جو جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کے لیے دعا ہے، ان کی مغفرت فرما، یا اللہ قبروں میں ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہیں اطلاع پہنچا دے کہ ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو قبروں میں بڑھا، یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما، یا اللہ جتنے توحید پر فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما، یا اللہ روحیں بیمار ہیں یا اللہ روحانی جسمانی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ برادر اکبر حافظ صاحب بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جادو کی ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، حاقدوں کے حقد سے محفوظ فرما، یا اللہ ابلیس لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ دنیا بھی اچھی فرما، یا اللہ بہت سے ساتھی مقروض ہیں یا اللہ کہنے والا یا سننے والوں میں سے جس کے اوپر قرض ہے یا اللہ اس قرض کو واپس کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ فراحی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے قرضے ہم سے دور فرما، یا اللہ موت اس وقت تک نہ آئے جب تک یا اللہ ہم مقروض ہوں، یا اللہ قرض کی پائی ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما، یا اللہ حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ایک روپے سے بھی محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے ایک دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ جنہوں نے قرضے واپس کرنے کی نیت سے لیے یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے قرضوں کو ادا کروا، یا اللہ ان کو فراحی نصیب فرما، یا اللہ جنہوں نے قرضے تلف کرنے کی نیت سے لیے یا اللہ ان کی اصلاح فرما، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ لوگوں کا مال واپس فرما، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ موت کی گھاٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے سمجھ آتی ہے بڑی سخت ہے، شیطان اس وقت بڑا فتنہ ڈالتا ہے، یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کے وقت انسان آسانی چاہتا ہے اس تکلیف سے بچنے کے لیے شیطان کے شر کا شکار ہو جاتا ہے، یا اللہ اس وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وقت شیطان کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ سجدوں میں موت نصیب فرما، یا اللہ رکوع میں موت نصیب فرما، یا اللہ نماز پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ حالت روزے میں موت نصیب فرما، یا اللہ حالت احرام میں موت نصیب فرما، یا اللہ عبادت کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ طواف کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ موت اس وقت دینا جب کوئی نیکی کا کام کریں، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھائے گا، یا اللہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو یا اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، عبادت کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ پھر موت کے بعد
قبر کی گھاٹی بڑی سخت ہے، یا اللہ قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ قبر کو فراخ فرما، یا اللہ قبر میں صدقے کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ قبر میں قرآن کا ساتھ نصیب فرما، روزوں کا ساتھ نصیب فرما، اعمال صالحہ کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ حشر کا ایک دن سینکڑوں ہزاروں زندگیوں کے برابر ہے، یا اللہ یہ زندگی کی اس کے سامنے ایک دن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، یا اللہ اس دن کی حدت سے بچا، یا اللہ اس دن کی شدت سے بچا، یا اللہ اس دن پروٹوکول نصیب فرما، یا اللہ نور کے ممبر نصیب فرما، یا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ اس دن اطمینان نصیب فرما، یا اللہ اس دن کی بے ہوشیوں سے بچا، یا اللہ اس دن کی مدہوشیوں سے بچا، یا اللہ اس دن کی پیاس سے بچا، یا اللہ اس دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ اس دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن سینکڑوں رشتہ دار، سینکڑوں واقف کار، یا اللہ سب نے قیامت کے دن ہمراہ کھڑے ہونا ہے، یا اللہ دنیا کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو جائے تو انسان تکلیف کا شکار رہتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یا اللہ ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ ہم سب کے عیبوں کی دنیا میں بھی پردہ پوشی فرما، یا اللہ کل قیامت کے دن ارب ہارب انسانوں کے سامنے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ ارب ہارب انسانوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ اس دن عزت عنایت فرمانا، یا اللہ اس دن عزت عنایت فرمانا، یا اللہ اس دن وقار عنایت فرمانا، یا اللہ اس دن خوشخبریاں عطا فرمانا، یا اللہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے یا اللہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیکھا، اوڑھنے پہننے کا طریقہ سیکھا، یا اللہ اس نبی کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ صحابہ کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، یا اللہ اولیاء اللہ صلحاء انبیاء کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ شہداء کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو بھی یا اللہ اپنے بیوی بچوں سمیت جنت میں داخل فرمانا، اپنے دوست احباب سمیت جنت میں داخل فرمانا، اپنے خاندان سمیت جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ اس پوری مجلس کو جنت میں بپا فرمانا، یا اللہ کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو اپنے ان دوست احباب کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، ان نمازیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ بہت سے نمازی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، یا اللہ یہ دستور ہے، یا اللہ یہ قانون فطرت ہے، یا اللہ جو ساتھی نمازی پہلے موجود تھا آج موجود نہیں ہے، یا اللہ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ بھائی امان اللہ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ بھائی رزاق کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، طلت بھائی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ حاجی اسحاق کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ہسپتالوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں پاگل خانوں سے محفوظ فرما، یا اللہ کورٹ کچہریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ عدالتوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جیلوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ظلم سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی پولیس اور فوج کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جس بر صغیر میں بیٹھے ہیں یہ بر صغیر ایک بیٹی کی صدا پر آزاد ہوا، یا اللہ اسی بر صغیر سے ایک بیٹی امریکہ کو بیچ دی گئی ہے، یا اللہ اس عافیہ کو رہائی نصیب فرما، یا اللہ 20 سال کا مدت یا اللہ ایک طویل قید ہے، یا اللہ ہماری اس بیٹی کو بھی رہائی نصیب فرما، یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ اٹھے ہیں، بہن عافیہ، بیٹی عافیہ، اس قوم کی بیٹی جس کو بیچا گیا، یا اللہ اس کو رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ اس کو آزاد فرما، یا اللہ اس کو امریکہ کے نرگے سے باہر نکال، یا اللہ ان کی جیلوں سے باہر نکال، یا اللہ ہم بے حس اور بے ضمیر ہیں، یا اللہ اپنی بیٹی کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، یا اللہ
اس کو رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کا جھنڈا اٹھانے والے مسلمان ہیں یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کے اندر بھی اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ ہمیں اچھے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان آ چکے ہیں، یا اللہ لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، اس مہنگائی کو دور فرما۔ یا اللہ اچھے حکمران نصیب فرما، مہنگائی کو دور فرما، اچھے حاکم نصیب فرما جو لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے ہوں، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما، جتنی نجائز ہیں ان میں اصلاح فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کا کہا ہے آپ جانتے ہیں، یا اللہ آپ تو دلوں کے بھیج جانتے ہیں۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو زبان پہ آ گئی ہیں، یا اللہ ان کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ ہیں، آپ کو ایک ہاتھ حالی لٹاتے ہوئے حیات دیے۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کے سامنے آپ سے درخواستیں، التجائیں، گزارشات، مناجات کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان بندوں نے رسول اللہ کی پکار کو سن کر مسجدوں کو بھر دیا ہے۔ یا اللہ اب ان کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ اب استقلال نصیب فرما۔ یا اللہ اب ہدایت مستقلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں کی ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اور یا اللہ جتنی جائز دلی خواہشات ہیں آپ جانتے ہیں ان کو بھی قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب